ایک پرامن قصبے کے کونے میں ایک قبرستان ہے جسے عزیز آباد قبرستان کہا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں مرنے والوں کی روحیں آرام کرتی تھیں۔ برسوں کے دوران غیر معمولی سرگرمیوں اور ہونٹنگ کے وسوسے پورے قصبے میں پھیل گئے تھے، جس نے قصبے کے گرد خوف اور گھبراہٹ کی فضا پیدا کر دی تھی۔ عزیز آباد قبرستان کی ایک طویل تاریخ تھی، اس کے مقبرے وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتے گئے اور ان پر کندہ نام مٹ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے قبرستان پر ایک لعنت پڑی تھی جب ایک تعمیراتی منصوبے کے دوران ایک قدیم قبرستان میں خلل پڑا تھا۔ اس کے بعد سے عجیب و غریب مظاہر ان لوگوں کو دوچار کر رہے تھے جو قریب جا رہے تھے۔ بستی والوں میں عائشہ نام کی ایک نوجوان مورخ بھی تھی۔ مقامی داستانوں اور مافوق الفطرت سے متاثر ہے کر وہ عزیز آباد قبرستان کے آس پاس کے اسرار کی طرف راغب ہوئی۔ اپنے تحقیقی نوٹ، ٹارچ اور تجسس کے جذبے سے لیس، اس نے پریتی قبرستان کی کہانیوں کے پیچھے حقیقت کو جاننے کا عزم کیا۔ جیسے ہی گودیولی آسمان پر چھائی ہوئی، عائشہ نے احتیاط سے عزیز آباد قبرستان کے زنگ آلود لوہے کے دروازوں سے اپنا راستہ بنایا۔ چاند نے قبروں کے پتھروں پر ایک خوفناک چمک ڈالی اور ہوا میں سرد ہوا کا جھونکا۔ بھولی بصری قبروں کے درمیان قدم رکھتے ہی اس کی جلد پر گوز بمپس چھلک رہے تھے۔ خاموشی میں عائشہ کو ہوا میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، جب اس کھوئی ہوئی روحوں اور بے چین روحوں کی کہانیاں سناتے ہوئے بے ترتیب آوازوں کا ایک کورس، وہ خوف اور توقع کے مرکب کے ساتھ دھڑکنے والی خوفناک گنگناہٹ کے بعد آگے بڑھی۔ 8 پک یہاں ٹیک ہائیں نے قبرستان کی گہرائی میں تلاش کی تو عائشہ نے دیکھا کہ ایک خستہ حال مقبرہ تنہائی میں کھڑا ہے۔ پتھر کے ڈھانچے میں وقت کے نشانات تھے، پھر بھی اس نے طاقت اور تاریکی کی ناقابل تردید چمک پیدا کی۔ سرگوشیاں مزید بلند ہوئیں اور اسے پیشگی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ اپنی ہمت بڑھاتے ہوئے مزار کے اندر داخل ہوئی۔ ہوا بھاری ہو گئی، مایوسی کے واضح احساس سے بھر گئی۔ سائے دیواروں پر رقص کرتے تھے، ان کی شکلیں رات میں تماشوں کی طرح بدلتی اور بدلتی رہتی تھیں۔ مزار کے قلب میں عائشہ نے ایک قدیم سرکوفگس دریافت کیا جو پیچیدہ نقش و نگار اور نوشتہ جات سے مزین تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا اس کی ٹارچ کو بجھاتے ہوئے چیمبر سے ٹکرایا۔ تاریکی نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا، اسے اپنے دوڑتے ہوئے خیالات کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا۔ اچانک سرکوفگس کے اندر سے ایک ہلکی سی چمک نمودار ہوئی جس نے گردونوا پر ایک مدھم روشنی ڈالی۔ عائشہ کی آنکھوں کے سامنے ایک شکل ابھری، پھٹے ہوئے لباس میں ملبوس ایک شخص، اس کا چہرہ غم اور پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ بھوت کی شخصیت بولی، اس کی آواز میں ماتمی گونج تھی۔ میں عزیز ہوں، اس ملون قبرستان کا محافظ۔ میں طویل عرصے سے پھنسا ہوا ہوں، میری روح قدیم وقت سے اس دائرے میں جکڑی ہوئی ہے۔ چابی تلاش کرو، اوراس دائرے کو توڑ دو اور ہمیں آزاد کرو۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی عزیز نے عائشہ کو خاموشی سے چھوڑ دیا۔ اسرار سے پردہ اٹھانے اور بے چین روحوں کو سکون دلانے کے لیے پرعزم، اس نے اس چابی سے پردہ اٹھانے کی جستجو کا آغاز کیا جو عزیز آباد قبرستان کی لعنتی تقدیر کو کھول دے گی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے جب عائشہ نے آرکائیوز، قدیم تحریروں اور مقامی لوک داستانوں کو تلاش کیا۔ آخر کار اس نے ایک طویل عرصے سے فراموش کیے جانے والے افسانے کو دریافت کیا، ایک کھوئے ہوئے تعویذ کی کہانی جو ایک قدیم درخت کی جڑوں کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ اس دائرے کو توڑنے اور روحوں کو ان کے عذاب سے آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اپنے نئے علم سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے عائشہ نے قریبی جنگل کی گہرائیوں میں قدم رکھا جہاں وہ مقدس درخت واقع تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ مٹی کھودتی رہی یہاں تک کہ اس کی انگلیاں صبح کی ٹھنڈی دھات سے جھلس گئیں۔ بالآخر وہ اس تعویذ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، ساتھ وہ بہت تھک بھی چکی تھی۔ اس تعویذ کو لے کر عائشہ جیسے ہی اس قبرستان میں داخل ہوئی، فضا میں خوشی سے چہچہانے کی آوازیں گونج رہی تھی۔
وہ اسی خستہ حال مقبرے کے قریب پہنچی تو اس کو عزیز کی آواز سنائی دی جو خوش آمدید کہہ رہی تھی اور عائشہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی، اور کہا کہ آج ہم بہت خوش ہیں، برسوں بعد آزادی ملنے پر تمہارے اس احسان کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اندر مقبرے کے پاس تمہارے لیے ادنا سا تحفہ موجود ہے، مہربانی فرما کر قبول کیجیے۔ عائشہ نے مقبرے کے اندر جا دیکھا تو وہاں ایک پوٹری موجود تھی جو سونا اور چاندی کے زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ عائشہ نے عزیز کا شکریہ ادا کیا اور پوٹری اٹھا کر باہر نکل گئی۔